बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम غازی ملاقات میں ہم حاضر ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ بہت دور سے آئے ہیں، بحرین سے آئے ہیں، اور سب سے پہلے ان سے تعارف لیتے ہیں، پھر بحرین کے بارے میں، بحرین کے لوگ کیسے ہیں، وہاں پر تعلیمی سسٹم کیسا ہے، کیا مصروفیات ہے، اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، آپ کا آبائی تعلق تو ملتان سے ہے، جی۔ تو تھوڑی سی تعلیم کے بارے میں بتائیں گے؟ ابتدائی طور پر میں نے پی ایف کے اسکولوں میں ہی پڑھا۔ ہمارے والد صاحب پاکستان ایئر فورس میں تھے، اور حفظ میں نے دارالعلوم نانک واڑہ میں قاری یاسین صاحب اور قاری یعقوب صاحب کے ہاں سے کیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، اور اس کے بعد پھر میں مدرسے کی طرف آ گیا۔ ابتدائی تعلیم مدرسے کی معارف القرآن میں رہی، پھر اس کے بعد بنوری ٹاؤن میں آ گیا۔ تو آخری سالوں کی جو میری فراغت رہی وہ قاسم العلوم سے ہوئی، کیونکہ میرا داخلہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں نے بی ایس سائیکالوجی کیا۔ اس کے بعد پھر میں ایئر فورس میں آ گیا۔ اچھا، کتنا عرصہ رہا ایئر فورس میں 4 سال جو ہے وہ رہا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایم فل کیا اسی دوران جب میں ایئر فورس میں تھا، کراچی یونیورسٹی سے ایم فل سائیکالوجی، اور اب الحمدللہ وہاں پر پی ایچ ڈی میں میرا داخلہ ہو گیا۔ اچھا، یہ تو ماشاءاللہ کم وقت میں بہت زیادہ آپ نے بتا دیا۔ بحرین میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ بحرین میں ہماری مصروفیات یہی جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے یہی وہاں پر رہی بطور ماہر نفسیات۔ اچھا، تو وہاں جو بحرین میں جو اسکول ہے وہ کس کا ہے، اور وہاں جو بچے پڑھنے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں یا مختلف ممالک ہیں؟ بحرین ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، سب جانتے ہیں گے، تو وہاں ملٹی کلچرل لوگ ہیں۔ جو وہاں کی اپنی آبادی ہے جو اوریجنل بحرینی ہیں وہ کم لوگ ہیں، زیادہ انڈین، پاکستانی اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو وہاں جو اسکول ہیں وہ اس طرح سے پہچانے جاتے ہیں، یہ کینیڈین اسکول ہے، امریکن ہے، آسٹریلین ہے، پاکستانی ہے، انڈین اسکول ہے، بنگلہ دیشی اسکول ہے۔ تو تقریباً سب ہی نیشنلٹیز کے، حتیٰ کہ فلپائن اسکول بھی وہاں پر، فلپین والوں کا اور تھائی لینڈ والوں کا بھی اپنا اپنا اسکول ہے وہاں پر۔ اور تو وہاں حکومتی اسکول نہیں ہوتے؟ جیسے حکومتی اسکول بھی ہیں، حکومتی اسکول بھی، مدرسے جتنے بھی ہیں ان کو مدرسے کے نام سے، جس طرح سب عرب میں ہیں ان کا وہ اسکول ہیں، سب اسکول وہ موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی حکومت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ ہر نیشنلٹی والا اپنا اسکول بنا سکتا ہے، اور وہ اسکول بنے ہوئے ہیں کثیر تعداد کے اندر۔ ان میں صرف وہ عرب لوگ ہی پڑھتے ہوں گے، عرب بچے ہی پڑھتے ہوں گے؟ عرب جو اس میں ہیں اس میں صرف عرب پڑھ سکتے ہیں جو عرب کے اسکول ہیں، اور پہلے داخلے ہوتے تھے لیکن اب بند کر دیے انہوں نے۔ اور اب جو باقی نیشنلٹیز کے اسکول ہیں ان میں مختلف لوگ داخلہ لے سکتے ہیں، کرائٹیریا ہے، اس کرائٹیریا کے نظام کے حساب سے ہے۔ چلے، اسکول تو ہو گئے نا، مختلف کمیونٹی نے بنائے ہوئے، مختلف قوموں نے بنائے ہوئے، پھر کالج اور یونیورسٹی میں کہاں جاتے ہوں گے؟ کالج اور یونیورسٹیاں وہاں پر بنی ہوئی ہیں، امریکن یونیورسٹی بھی بنی ہوئی ہے، ملائیشیا کی بھی ایک یونیورسٹی ہے، اور اس طرح مختلف ملکوں نے اپنی وہاں پرائیویٹ یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اور جو ان کی اپنی یونیورسٹی ہے بحرین، یونیورسٹی آف بحرین، وہاں پر ایک موجود ہے یونیورسٹی آف بحرین، اس میں سب لوگ داخلہ لے سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاں فیس کا فرق ہے۔ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے لیے فیس بہت کم ہے، اور جو خارجی ہیں جن کو ایکسپیٹس کہتے ہیں ان کے لیے فیس کئی 100 گنا زیادہ ہے۔ اچھا جی۔ اچھا، بحرین کی آبادی کتنی کے؟ تقریباً 28 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں وہاں پر، اور جو ان کے اپنے نیشنل ہیں وہاں کے رہنے والے لوگ وہ 8 لاکھ کے قریب بتاتے ہیں۔ وہ ایک اندازے کے مطابق یہ تقریباً 16 کلومیٹر چوڑا اور 50 کلومیٹر لمبا ملک ہے کل۔ جی کل۔ اور اس کو بحرین آپ جانتے ہیں کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک زمین کا ایسے ٹکڑا ہے، اس کے اس طرف بھی سمندر ہے اور اس طرف بھی سمندر ہے، تو 2 باہر ہو گئے تو پھر بحرین۔ اچھا، تو وہاں پر روزگار آسانی سے لوگوں کو مل جاتا ہے؟ جو 2017 اور 18 کے بعد کے حالات ہیں، معاشی حالات پوری دنیا میں کرونا کے بعد سے بدلے ہیں، تو اس حساب سے وہاں پر باقی خلیج ممالک کی بنسبت وہاں پر روزگار کے مواقع کم ہیں۔ مثال کے طور پہ جس دوران میں وہاں پر تھا تو ایک آدمی جس کی تنخواہ 150-200 دینار ہے، جو سعودی میں 1500-2000 ریال بنتے ہیں، تو یہ یہاں پر 150-200 کے قریب ہے۔ سعودیہ میں انہی لوگوں کی تنخواہ 2000 سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، تو یہاں پر تنخواہ اور دوسری چیزیں کم ہیں۔ یہیں کے جو لوگ ہیں مقامی، یہ گلف کے اندر ان کے اپنے ادارے بنے ہوئے ہیں بحرین کی حکومت کے، جو اپنے لوگوں کو، اپنے نیشنل کو یہاں سے مختلف جو عرب کے ممالک ہیں وہاں پر جابس کے لیے بھیجتے ہیں۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ یورپی ممالک میں نا، اگر کسی کو روزگار نہیں ہے، بے روزگار ہے، تو حکومت ان کو غربت الاؤنس دیتی ہے یا اتنی تنخواہ دیتی ہے کہ گزر بسر کر سکے۔ یہاں پر بھی ایسا ہے؟ بالکل، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں بحرینی ہیں، ان میں بہت سارے پاکستانی بھی ہیں جن کو نیشنلٹی ملی 2012 میں، 2012 تک نیشنلٹی ملتی رہی، ان کو ان امپلائمنٹ الاؤنس ملتا ہے جو تقریباً 150 دینار ہے، اور پاکستانی اس کو اگر تبدیل کریں تو 1 لاکھ روپے کے قریب یہ بنتا ہے۔ تو 3 مہینے تک یہ مسلسل ملتا رہتا ہے، اور اسی دوران وہ حکومت کا ادارہ ان کو جاب آفر کرتا رہتا ہے، اور وہی حکومت کا ادارہ جو مختلف کمپنیاں ان کے ہاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ کے ہاں چونکہ آپ ہمارے ملک میں ایک کمپنی چلا رہے ہیں تو ہمارے اتنے فیصد لوگوں کو آپ نے کمپنی میں رکھنا ضروری ہے۔ اچھا،
تو اس طرح سے ان کے اپنے لوگوں کو اور جو دوسرے ہیں دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ الاؤنس نہیں ہے، ان کے لیے الاؤنس نہیں ہے. اچھا، ان کے لیے یہ جو نفسیات ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، یہ کن کو درپیش ہوتے ہیں اور واقعتاً نفسیاتی مسائل ہیں یا ایک توہم پرستی ہے؟ دیکھیے نفسیاتی مسائل ہم کہیں گے کس کو، تھوڑا سا اس پہ ایک چھوٹا سا جملہ سمجھ لیں. روز مرہ کی زندگی اگر کوئی انسان اپنی عام ضرورت کے مطابق، عام انسان جس طرح گزار رہے ہیں سب، اس طرح نارمل نہیں گزار پاتا، اس میں اس کو گزارنے میں روز مرہ کے امور جو اس نے گزارنے ہیں یا ان کا سامنا مسائل کو حل کرنا ہے، اگر وہ ان کو حل نہیں کر پاتا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب نارمل ہے یا اس میں نفسیاتی مسائل آ گئے ہیں. یہ ہو گیا ہمارا سب سے پہلے اس کی تشخیص. اب کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی کے 24 گھنٹے میں اپنی زندگی کو عام روٹین سے نہیں گزار پا رہا تو مطلب اس کو نفسیاتی مسائل ہیں، اور جو گزار پا رہا ہے تو مطلب یہ کہ وہ فی الحال ایک سبب یہ ہے نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسے صحیح چل رہا ہے تو وہ صحیح آدمی، اس کو اپنے آپ کو نفسیاتی نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میرا بھائی تو اتنا مالدار ہو گیا، اس کے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، فلاں ہے، میرے پاس نہیں ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ جب دونوں ہیں تو وہ کیوں چلے گیا، میں کیوں ہار گیا. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، وہ کہتی ہے کہ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی. ایک لڑکا ہے، اس کو رشتہ نہیں مل رہا، وہ چل جاتا ہے. یہ بھی نفسیاتی مسائل میں آتا ہے. جی یہ ایک وقت تک جب سٹریس بڑھ جاتا ہے اور پریشانی اور انزائٹی بڑھ جاتی ہے تو یہ چیزیں سوچتے جب ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہے، جس طرح بچپن کا ایک وقت ہے، کھیل کود اس میں رہتا ہے انسان کا، جوانی میں اس کا ایک وقت ہے جس میں اس کے مختلف چیزیں جو اس کی محبت کی کہہ لیں، دوسری چیزیں اس میں زندہ رہتی ہیں. لیکن جیسے ہی انسان کی ایک ایج تک اس کو اس کی ضرورت نہ ملے، یہ پورا ایک ماڈل بنتا ہے. تو اگر اس کو اس کی ایج میں وہ ضرورت نہ ملے، ہر ایج کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ بھئی 1 سے لے کے 3 سال تک، پھر 3 سے لے کے 12 سال تک کی کچھ ضرورتیں ہیں، پھر 12 سے 24 تک سال تک کی کچھ ضرورتیں ہیں، پھر 24 سے لے کے 40 سال تک کی کچھ ضرورتیں ہیں. یہ ساری نفسیات میں موجود ہیں. اب یہ مختلف تھیولوجسٹ تھے جنہوں نے یہ دی. اب یہ سب اگر وہ ضرورتیں پوری نہ ہو تو وہ انسان ان مشکلات میں آ جاتا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں 3F جہاں پہ مسئلہ آئے گا 3F کا، یعنی فیملی، فرینڈ اور فائنانس، جہاں پر یہ تینوں ڈسٹرب ہوں گے تو وہاں پر عمومی طور پر چانسز ہیں کہ اس کے اندر نفسیاتی مسائل آئیں گے. ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نفسیاتی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، خصوصی جین زی، نئی جنریشن. جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس میں تو 3F نہیں آتے ہیں نا، فیملی بھی نہیں ہے، فائنانس بھی نہیں ہے. ان کی طرف سے بھی مسائل آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل فیملی، کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کسی کے والد صاحب جو ہے نا وہ کما نہیں رہے ہیں، اور کسی کے دوست صحبت بری تھی تو ان دوستوں سے اس کے اندر وہ برائی آ گئی. اور فائنانس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جس طرح آپ نے بتایا کہ بھئی ایک دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی کما رہا ہے اور میں نہیں کما رہا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو یہ تینوں وہ ہیں. اب باقی جو رہ گئے نئے دور کے جو مسائل ہیں، اب ہم نے جب پیمانہ اپنا طے کر لیا کہ ہمارا پیمانہ شروع ہوتا ہے گاڑی سے، بنگلے سے اور اتنے بینک بیلنس سے، جب اس سے لے کر ہم آگے چلیں گے اس کو موازنے میں تو ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا. ہم قدم، ایک دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایکچوئل اور ایک ہے ڈریم. ایکچوئل سیلف تو میرا یہ ہے کہ میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں اور میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں اور میں یہاں پہ آپ سے بات چیت کر رہا ہوں. جبکہ ڈریم سیلف میرا یہ کہتا ہے کہ کم از کم مجھے کسی یورپ کے ملک میں ہونا چاہیے اور مجھے اتنے لاکھ کروڑ کی نوکری مجھے ہونی چاہیے. اب اس کے درمیان جتنا فاصلہ آتا جائے گا، یعنی حقیقت جو انسان زندگی جی رہا ہے، حقیقی زندگی، اور ایک اس کے خیالات ہیں، خواب ہیں، اس کے درمیان جتنا فاصلہ، جتنا عمل کم ہوتا جائے گا تو اتنے اس کے لیے مسائل، مشکلات بڑھتے جائیں گے. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ دیکھیں ہم حال میں جینا سیکھیں. نفسیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ حال میں جینا. ہم بچوں کو دیکھتے ہیں بچے جیسے ہیں، جو کچھ ہے راضی رہیں، اس پر راضی رہیں. ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی بچے خوش ہیں، بچے من کے سچے ہیں، ان جیسی خوشیاں کس کے پاس ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے حال ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ کبھی مستقبل ہوتا ہے اور کبھی ماضی ہوتا ہے. کوئی پرانی بات یاد ستا رہی ہے یا تو جو ہے نا وہ کوئی آنے والی بات کے بارے میں پریشان ہے. لیکن دیکھیں ایک عورت ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اس کے بہن بھائیوں کے بچے ہیں، اور اس کا گود خالی ہے، تو وہ کیسے جی سکتی ہے حال میں؟ بالکل، یہ بات واقعی اس طرح کی ہے جس میں اس کو تکلیف اور پریشانی کا سبب ہے. ہمیں اس کی طرف واپس دیکھیں. ہمارا جو اصل ہے نا، ساری نفسیات کو اگر آپ کھنگال بھی لیں، مجھے 8 سال کا عرصہ ہو گیا میں اس میں پڑھ رہا ہوں، مجھ سے بہت سینئر اور بڑے لوگ بھی موجود ہیں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دین دیا ہے یہ سب سے بہترین ہے. اس کی ایک چھوٹی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک انگریزی کی کتاب ہے گیٹنگ تھنگز ڈن، کہ کس طرح ہم اپنے روز مرہ کے کاموں کو افیکٹولی کر لیں اور جلدی کریں کہ ہمارا وقت بھی بچ جائے اور ہم اچھے انسان، ایفیشینٹ جس کو کہتے ہیں، ہم وہ بن جائیں. اب اس کے اندر 600 تقریباً صفحات ہیں، مختلف لوگوں نے وہ پڑھی بھی ہوگی. اب ان کو آپ پڑھیں اور 600 صفحات کو پڑھیں، اور ایک طرف آپ کو ایک حدیث آپ نے پڑھی ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے اسلام لانے کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. تو اگر ایک شخص اس حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے اور وہ کیا کرے گا کہ اپنی سارے دن کی لایانی چیزیں چھوڑ دے گا، موبائل چلا رہا ہے کوئی اور ایسے کام ہیں جن کو وہ چھوڑ دے گا، تو وہ گیٹنگ تھنگز ڈن بالکل ایک سائڈ پہ رہ جائے گی، اور اس کے اندر اس حدیث کے اوپر عمل کرنے سے اس سے کہیں زیادہ چیزیں اس کی اچھی ہو جائیں گی اور وہ اس سے ایفیشینٹلی. اب آتے ہیں ہم آپ کے سوال کی طرف. جیسے آپ نے کہا کہ بھئی یہ خاتون ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، وہ پریشان ہے کہ بھئی باقیوں کی اولاد ہوگی، میری نہیں ہوگی. ہم واپس رجوع کریں دین کی طرف. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جس کو چاہتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوج ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. ایک دوسری آیت میں یہ ہے
اب اللہ تعالیٰ نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کوئی بوجھ ذکر نہیں کیا یا کوئی عذاب ذکر نہیں کیا، یہ تو ہمارے معاشرے نے بنا لیا نا، بھائی اس کی اولاد ہے تو اللہ نے اس کو نعمت دی، اللہ نے اس کو جو ہے نا وہ اولاد دی فلان دیا، ہمیں نہیں دیا تو مطلب ہم کوئی اپشگن ہو گئے. تو یہ تو ہماری اپنی سوچ ہے. ہمیں واپس قسمت پر راضی رہیں، تقدیر پر راضی رہیں، بالکل جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر راضی رہیں. اچھا آخری بات ہے کہ اس کے لیے کوئی مسنون عمل بھی ہے کہ انسان نفسیات سے نکل سکے، ان کوئی آیات پڑھے، کوئی وظیفہ ہو؟ جی بالکل، اس کے اوپر سب سے جو بڑی چیز ہے وہ شکر ہے. نفسیات کی کئی ساری تھیوریز ایسی ہیں، کئی سارے طریقہ علاج ایسے ہیں جس میں ماہر نفسیات یہ بتاتے ہیں کہ کم از کم آپ اپنے دن کی 5 چیزوں پر شکر ادا کریں. 5 چیز اور صبح بھی شکر ادا کریں 5 چیزوں پر، صبح دوپہر میں بھی ادا کریں اور شام میں بھی شکر ادا کریں. تو جب آپ یہ شکر ادا کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ دینی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہمارے اوپر کتنے انعامات ہیں کہ نعمتیں بڑھتی رہیں گی، اور جو ہماری پریشانیاں ہیں آگے کی لے کر اور پیچھے کے بارے میں جو غم ہیں وہ سب مٹتے جائیں گے. اچھا یہ تو روحانی طور پر بتا دیا نا، اگر کوئی واقعتاً ڈپریشن میں چلے گیا، ٹینشن میں چلے گیا ہے، تو اس کا میڈیکل بھی علاج ہے یا نہیں؟ دیکھیں جب روز مرہ کی روٹین ڈسٹرب ہو گئی تو سب سے پہلا کام اس کا یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا یہ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر اس کو باقاعدہ ایک دوائی چلائیں گے. ہر نفسیاتی مرض کے پیچھے ہمارا بایولوجیکل کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، یعنی جسمانی طور پر جس طرح ہمیں سر درد ہوتا ہے تو ہمیں اندر مسائل ہیں، بخار ہوا تو ہمارے جسم کا حرارت زیادہ ہوگی. تو اگر کوئی ڈپریشن میں چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہنی جو مادے اور کچھ خلیے ایسے تھے جو خوشی کے تھے وہ ڈیڈ ہو گئے، اور جو پریشانی کے تھے وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئے. تو اس کے لیے باقاعدہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. صحیح. عمر فاروق صاحب عموماً یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو جنات آ گئے ہیں، ان پر اثرات ہو گیا ہے، اس پر نظر ہو گئی ہے، لہذا نظر کا تعویذ دے دیا جاتا ہے، جوتا سنگا دیا جاتا ہے، یہ مختلف معاشرے میں رائج ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو 99% جو ہمارے پاس مریض بعد میں مختلف جگہوں سے، آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں جادو کے لوگ بھی ہیں، عملیات والے بھی ہیں، مختلف بھی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. تو ان میں سے 99% لوگ جو ان کے ہاں سے جب علاج نہیں ہوتا اور نفسیات والوں کے پاس آتے ہیں تو ان میں 99% ایسے ہیں جن کے مسائل نفسیات کے ہوتے ہیں، نہ کہ جادو کے، جنات کے، نظر کے. نظر تو برحق ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ انسان کو اس طرح سے متاثر کر دے کہ اس کا کسی دم سے اثر ہو جائے یا کسی تعویذ سے اس کا اثر ہو جائے. 99% ان کے جو امراض ہیں وہ نفسیات کے ہیں. نفسیات کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جنات آ گئے ہیں یا کسی چیز کا اثر آ گیا ہے، کسی نے جادو کر دیا اس کے اوپر. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جو ان کے اوپر آتے ہیں. تو لہٰذا ان کو چاہیے عاملوں کے بجائے سب سے پہلے اپنے آپ کو طبی طور پر دکھوا لیں کہ بھئی کہ ہمیں کوئی طبی مسئلہ تو نہیں ہے. اگر ڈاکٹر اور یہ لوگ جواب دے دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں طب میں اس کا علاج نہیں ہے، جو کہ قریب ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، اگر نہیں ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر اس کی طرف آپ جا سکتے ہیں. اچھا بہت زیادہ توہم پرستی کیوں ہے معاشرے میں؟ توہم پرستی کا ہونا یہ ایک چیز کی نفی ہے کہ تعلیم کا نہ ہونا. جتنی تعلیم کی کمی ہوگی اتنی توہم پرستی ہوگی، جتنا علم اور تعلیم عام ہوگا اتنی توہم پرستی کم ہوگی. اچھا میں ایک بات بتاؤں کہ یورپ میں بھی توہم پرستی بہت ہے. اچھا وہاں پر میں گیا ہوں یورپی ممالک میں، وہاں پر گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور میاں بیوی بھی اتنی توہم پرستی ہے ان کو کہ وہ محبت کے تالے لگا کے نا کسی سمندر کے پل کے اوپر جا کے اس کی چابی جو ہے نا اس میں پھینک دیتے ہیں کہ اب ہماری محبت ہمیشہ رہے گی. اور اس طرح کے بے شمار مسائل، حالانکہ وہاں تعلیم تو ہے. جی تعلیم جو میرے ذہن میں اس کا فی الحال یہ ہے کہ تعلیم کا مطلب پڑھے لکھے لوگ بھی تعلیم کا مطلب بھی صحیح تعلیم ہے. تعلیم کا مطلب بھی صحیح دینی تعلیم ہے. ہاں دینی تعلیم بھی، دوسری تعلیم میں بھی صحیح تعلیم ہے، تعلیمات موجود ہیں. کسی بھی رشتے کو چلانے کے لیے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ فرانس کا غالباً ایک پل ہے جس پر لوگ اپنی محبت کے تالے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری محبت وہ سلامت رہے گی. تو زیادہ تر تو لوگ جو وہاں کرتے ہیں وہ یادگار کے طور پہ کرتے ہیں، لیکن جو عقیدہ اور یقین کے طور پر کرتے ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کا سردی گرمی، مشکل اور آسانی میں ساتھ دیں گے تو ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا رہے گا. لیکن جتنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ سائڈ پر ہو جائیں گے مشکل وقت میں اتنا ہمارا رشتہ کمزوری کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک جی. بھائی حافظ مولانا ڈاکٹر عمر فاروق صاحب نے اس موضوع پر بہترین گفتگو کی ہے. ون ویلنگ نہیں کی، یک طرفہ ٹریفک نہیں چلائی انہوں نے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں بسا اوقات توہم پرستی ہوتی ہے. اب اس کے علاج جو ہے نا اصل میں وہ ہے، ایک تو شکر کریں، دوسرا روحانی علاج ہے، اور تیسرا واقعتاً بیماری ہے ڈاکٹر سے رجوع لازمی کریں. بس ان کے پاس ٹائم کم ہے. اس موضوع پر مزید بھی آن لائن انشاءاللہ ان سے اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر. السلام علیکم.